السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا پیارا بھائی محمد عمران قاسمی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل محمد عمران آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، ماشاءاللہ ان کا ایک اپنا مقام ہے، ان کا ایک اپنا نام ہے، یوٹیوب کی دنیا میں بھی، فیس بک پر بھی، اور علمی ایک ان کا اپنا کام ہے، اور زیادہ یہ مشہور ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آپریشن کرتے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ، آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں۔ تو ہم تعارف کرواتے ہیں آپ کو حضرت کے ساتھ۔ میرے جو ہے وہ سرنامی بھی ہیں حضرت علامہ محمد عمران صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سب وبرکاتہ۔ سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اتنی مصروفیات میں سے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا اللہ تعالیٰ ہمت دے جی، قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے حضرت، اکثر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، بلکہ آپ کا زیادہ تر کام ہی ان کے حوالے سے ہے، تو آپ کی کوئی ان کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی دشمنی ہے؟ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، دیکھیں ہر فتنے پر انسان کام کرے اتنا وقت تو نہیں ہوتا۔ ہم مدرس آدمی ہیں تو مدرس آدمی کے لیے وقت اتنا نہیں ہوتا، اور کہ وہ ہر فتنے کے متعلق کام کرے، کیونکہ جس فتنے پر بھی کام کرنا ہو اس کو پہلے تو مکمل طور پر سمجھنا ہوتا ہے، اس کو سننا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، پھر اس کا رد کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کسی ایک فتنے پر ہی کام کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے پھر میں نے انجینئر مرزا جہلمی کو سننا شروع کیا، اس کو الحمدللہ کافی سنا اور کافی اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کی، جس پر الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اچھے اثرات سامنے آئے، تاثرات آئے، کہ ایسے بہت سارے لوگوں کے پیغامات آئے، میسیج آئے جو اس سے پہلے بہت زیادہ متاثر تھے اور اس کے بہت بڑے فین تھے، جو اب اس کو چھوڑ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی ایک فتنے پر کام کیا جائے۔ اگر کسی کے پاس وقت ہے زیادہ تو وہ سب پر کام کرے، اللہ تعالیٰ نے اگر صلاحیت دی ہوئی ہے اور وہ سب پر کام کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میرا بہرحال یہ عذر ہے کہ وقت جتنا میرے پاس ہے میں صرف ایک حوالے سے ایک فتنے پر کام کر سکتا ہوں، تو فی الحال یہی ہے کہ اسی پر ہی میرا کام ہے تقریباً 2-3 سال کے عرصے سے۔ اور بھی کوئی درس و تدریس کی؟ جی الحمدللہ تدریس ہے، جامعہ باب العلوم میں ہی تدریس ہے، اور اسباق ہیں، 6 اسباق ہیں، عربی گرامر کے اسباق ہیں، تفسیر کے بھی اسباق ہیں، اور حدیث کے بھی، شرح معانی الآثار امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی دوسری جلد میرے ذمہ ہے اس کا سبق، اور اسی طرح دیگر اسباق بھی ہیں۔ صحیح۔ حضرت انجینئر محمد علی مرزا صاحب اکثر اپنے جو ان کی ایک مشہور ہے کہ میں مسلم علمی کتاب کہ میں ایک سیدھا مسلمان ہوں اور میں قرآن و حدیث پڑھتا ہوں، عوام کو بھی یہی کہتے ہیں کہ خود حدیث مبارکہ کتابیں گھر رکھیں، خود پڑھیں، قرآن مجید اپنے پاس ترجمے والا رکھ کر خود پڑھیں، علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عقل میں تو ویسے یہ بات آتی ہے کہ جب قرآن موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا پڑا ہے، حدیث مبارک عربی نہیں آتی تو چلے اردو میں تراجم موجود ہے تو بندہ خود پڑھتا رہے گھر میں بیٹھ کر۔ اس پر میں ایک مختصر بات کروں گا۔ اگر مرزا یہی کہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، احادیث کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، کسی عالم کی ضرورت نہیں، ہر کوئی خود پڑھے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ قرآن کلاس کیوں ریکارڈ کروا رہا ہے؟ تفسیر لیکچر اس نے تقریباً 350 اپنے تفسیر لیکچر ریکارڈ کرے، کیوں ریکارڈ کروائے ہیں؟ مختصر لفظوں میں اس نے بیان، اس کو چاہیے تھا بیان جاری کر دیتا کہ قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے اور احادیث کی کتابوں کا ہو چکا ہے، جس کو ضرورت ہے خود پڑھے۔ یہ اپنی ویڈیوز کیوں بنوا رہا ہے؟ سوال جواب کا سلسلہ کیوں ہے؟ تو اس کو یہی کہنا چاہیے تھا نا بھی ہر بندہ خود پڑھے، حدیثوں کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ ایک تفسیر لیکچر کا سلسلہ اس کا مکمل ہوا، اس نے پھر دوسرا سلسلہ شروع کر دیا قرآن کلاس کے نام سے، یعنی دوبارہ تفسیر ریکارڈ کروا رہا ہے، اس میں تقریباً 250 اس کی ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں۔ تو یہ کیوں کروا رہا ہے؟ ویسے یہ کہتا ہے بزرگوں کی کتابیں ہم کیوں پڑھیں، اس پر یہ ایک لاجک پیش کرتا ہے کہ جی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو ان میں کوئی باتیں قرآن کے مطابق ہوں گی یا قرآن کے خلاف ہوں گی، قرآن و سنت کے مطابق ہوں گی یا خلاف ہوں گی۔
جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں ہم ان سے کیوں لیں، ہم قرآن و سنت سے لے لیں گے، اور جو باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ ہم نے لینی ہی نہیں، وہ ہم کیوں لیں؟ تو یہی سوال ہمارا مرزے سے ہے اور مرزے کی ویڈیوز پر ہے۔ مرزے کی ویڈیوز جتنی بھی ہیں اس کے چینل پر، تو یہ مرزے کے شاگرد ان ویڈیوز کو کیوں دیکھتے ہیں؟ یا تو ان میں باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہوں گی یا قرآن و سنت کے خلاف ہوں گی۔ اگر کوئی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو پھر ان ویڈیو سے وہ کیوں لیتے ہیں؟ وہ قرآن و سنت سے لیں۔ اور اگر کوئی باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ تو ویسے نہیں لینی۔ تو پھر اس لاجک کو اگر سامنے رکھا جائے، اس کو بنیاد بنایا جائے، پھر مرزے کے جو ویڈیوز ہیں مرزے کی اور مرزے کا جو چینل ہے اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اگر اس کی ضرورت ہے تو پھر علماء کی بھی ضرورت ہے۔ جو وجہ مرزا اپنے چینل کے متعلق بیان کرتا ہے وہی وجہ علماء بیان کرتے ہیں۔ مرزا کہتا ہے کہ جی عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی، اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے سمجھانا پڑتا ہے، تو پھر یہی تو بات علماء کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کی اتنی رسائی نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی، اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اگر مرزے کی ضرورت ہے تو علماء کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر علماء کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مرزے کے چینل کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ مرزے کو چاہیے اپنا چینل ختم کرے اور اپنے شاگردوں کو بس یہی پیغام دے، قرآن خود سامنے رکھو ترجمے والا، حدیث کی کتابیں سامنے رکھو، خود پڑھو، میری تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مرزے کی منافقت ہے۔ اس کی اپنی آج آپ نے بتایا کہ تفسیر ریکارڈ ہو رہی ہے ریکارڈ۔ دوسرا دوبارہ اس نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ایک دفعہ مکمل کر کے، اور اس کے اندر جھوٹ جہالتیں وہ تو خیر اپنی جگہ، میں ایک لاجے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہی لاجے گا تو پھر اس کو بھی یہ سلسلہ ختم کرنا چاہیے۔ حضرت یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، اور مدرسے میں نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ کوئی مدرسہ ایک مسلک کا دوسرے مسلک کو قبول نہیں کرتا، تو مدرسے میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو بندہ خود سے ہی، میں نے خود سے پڑھا، خود سے پڑھ لے۔ اس کے بارے میں اس سے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنی اکیڈمی بند کرے۔ بھئی اکیڈمی، اس پر بھی سوال ہو سکتا ہے نا، ایک خالی ذہن آدمی یہ بھی تو سوال کر سکتا ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث اگر یہ غلط ہے، مرزا ان کو غلط کہتے ہیں، وہ اس کو غلط کہتے ہیں، ہم کس کی مانیں؟ تو پھر اکیڈمی بند کرے، یہ سلسلہ ختم کرے، پھر ان کو کہے میری اکیڈمی میں آنے کی ضرورت نہیں، میری ویڈیو سننے کی ضرورت نہیں، نہ مدرسوں میں جائیں نہ میری ویڈیو سنیں، خود ہی دین پڑھیں اور عمل کریں۔ پھر یہ اصول ہونا چاہیے نا۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ بس اگر تفسیر آپ نے سمجھنی ہے تو میری ویڈیوز دیکھو، تو تیری ویڈیوز دیکھ کر تفسیر سمجھنی ہے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ اگر علماء کے ذریعے سمجھیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ پھر یہ ایک دھوکہ دیتا ہے، جی کہتے ہیں کہ ڈگری لے آؤ، میں ڈگری کون سے لے آؤں؟ دیوبندیوں کی ڈگری بریلوی نہیں مانتے، بریلویوں کی اہل حدیث نہیں مانتے، دیوبندی نہیں مانتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ڈگری نہیں مانتے۔ تو پھر میں بھی سوال کرتا ہوں، مرزا کئی موقعوں پر عوام سے کہتا ہے کہ یہ مسائل ہیں، مثلا وراثت کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں جو باریک مسائل ہیں، مرزا کہتا ہے کہ یہ مسائل علماء سے پوچھا کرو، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ تو میرا سوال تو پھر وہیں کھڑا ہے، بالکل بھئی میرا سوال پھر مرزے پر ہوگا اور اس کے شاگردوں پر ہوگا۔ بھئی مرزا جب کہہ رہا ہے کہ یہ باریک مسائل علماء سے جا کر پوچھو، کس عالم سے جا کر پوچھیں؟ دیوبندی بریلویوں کو نہیں مانتے عالم، بریلوی دیوبندیوں کو نہیں مانتے، یا جب ایک دوسرے کو یہ عالم نہیں مان رہے تو پھر مرزا کس عالم کے پاس یہ بھیجنا چاہتا ہے؟ صحیح۔ جو جواب مرزے کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ اچھا حضرت، عام ایک سطحی ذہن کا بندہ جو ہے وہ مرزا کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ ماشاءاللہ علم کا تو سمندر ہے، پہاڑ ہے علم کا، کیونکہ قرآن کی حوالے دیتے ہیں، حدیث مبارکہ کے نمبر انہوں نے یاد کیے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ ڈھونڈ سے بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کہیں پڑھا ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا انہوں نے جیسے کوئی فن نہ پڑھے، کوئی فن حکمت ہے، مثلا طب کا فن ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے لیکن چند ٹوٹکے، چند چیزیں وہ یاد کر لیتا ہے اور انہیں کو بار بار اچھالتا ہے، اور بولنے کا اس کو طریقہ ہے، تو کچھ نہ کچھ لوگ اس سے بھی متاثر ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے یہ عام جو ڈاکٹر ہیں ان سے بہت آگے ہے، یہ بندہ بڑے کام کا ہے، اس سے بھی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز مرزے کے اندر ہے، چند چیزیں اس نے اردو کی کتابوں سے رٹی ہوئی ہیں، عربی کتاب میں تو یہ پڑھ ہی نہیں سکتا، عربی کتاب کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتا، قرآن دیکھ کر جو نہیں پڑھ سکتا وہ عربی کتاب کا صفحہ کیا پڑھے گا؟ بخاری کا ایک صفحہ، یہ بغیر اعراب والی بخاری اگر اس کے سامنے رکھی جائے ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتا۔ ایک صفحہ تو میں بڑی بات کر رہا ہوں، یہ تو ایک دو سطریں نہیں پڑھ سکے گا۔ تو حالت اس کی یہ ہے، لیکن چونکہ اردو کی کتابیں دیکھ دیکھ کر چند چیزیں اس نے رٹ لی۔ ابھی میں سن رہا تھا اس کا ایک شاگرد ہے علی بٹ، یہ لاہور کا ہے، اس کا چینل بھی ہے علی کی آواز کے نام سے۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ جب علی بھائی
جب یہ 2812 حدیث بیان کرتے ہیں تو میں ویڈیو آگے کر دیتا ہوں، 50,000 دفعہ سن چکا ہوں. اچھا یہ اس کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. 50,000 دفعہ سن چکا ہوں. جو اس کی اب ویڈیوز آ رہی ہیں اکثر باتیں وہی پرانی باتیں، وہی پرانی خچ، یہ ساری چیزیں وہی ہیں. یعنی چند چیزیں اس نے رٹ کر اس کو بار بار اس کو اچھالنا، باقی اس کے پاس نہیں ہے کچھ. یہ جو آدمی نعرہ لگا رہا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، حالت یہ ہے کہ علمی کتابی کا لفظ یہ درست نہیں بنا سکا تھا. اس کی پوری ٹیم نے مل کر یہ شعر بنایا، اور شعر یوں بنایا تھا کہ میں ہوں مسلم علم و کتابی. اچھا شعر یوں بنایا تھا پوری ٹیم نے، مرزا اور مرزے کی پوری ٹیم نے مل کر بنایا. بعد میں کسی نے بتایا کہ جی مرزا جی آپ نے یہ لفظ غلط بنایا ہے، یہ لفظ علمی کتابی ہونا چاہیے. تو جو آدمی جس کی پوری ٹیم مل کر علمی کتابی کا لفظ درست نہیں بنا سکی، آج وہ علمی کتابی ہونے پر فخر کر رہے ہیں. المیہ ہے یہ. حضرت جی علماء سے تو سنتے رہتے ہیں کہ ملاقات نہیں کرتے، کبھی آپ کے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ اس کے آمنے سامنے بیٹھ؟ خواہش پیدا نہیں ہوئی. اچھا جی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مرزا نے خود یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ میں نے جو بات کرنی ہے ویڈیوز میں کروں گا، جس نے جواب دینا ہے ویڈیوز میں دے دے. اور الحمدللہ ہم نے اس پر کام شروع کیا ہوا ہے. اس کے باتوں کا جواب ہم اسی کے گھر سے ہی دے رہے ہیں، ویڈیوز میں جواب دے رہے ہیں. جس نے ہماری باتوں کو غلط ثابت کرنا ہے وہ ویڈیوز میں جواب دے دے، عوام خود فیصلہ کر لے گی، دونوں باتیں سامنے رکھ کر. وہ تقریباً آپ فرما رہے ہیں 3 سال ہو گئے یہ کام کرتے، تو کوئی ایسا بندہ آیا بھی ہے لوٹ کر واپس؟ بہت سارے آئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک بھائی کا میسج آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کا کلپ دیکھ بھی رہا ہوں اور ساتھ رو بھی رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں. اس نے کہا میں اس حد تک آگے چلا گیا تھا، علماء سے مجھے بالکل نفرت ہو گئی تھی. آپ کے کلپ سامنے آئے، میں نے سننا شروع کیا، پھر مجھے پتہ چلا کہ علماء کی کیا اہمیت ہے اور ان کی کیا قدر و قیمت ہے. پھر میں اس سے دور ہوا مرزا سے. اس طرح کے بہت سارے میسج آتے ہیں مختلف یونیورسٹیز سے، کچھ لوگوں کے، طلباء کے یا ٹیچرز کے آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً میسج، اور اس سے الحمدللہ حوصلہ ملتا ہے اور مزید ہمت ہوتی ہے اس پر، اس حوالے سے کام کرنے کی کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو مزید آگے بڑھائے. ہم جب نوجوانوں کو منع کرتے ہیں کہ وہ اسے نہ سنیں، فتنے کا خدشہ ہے، وہ گمراہ ہوں گی، تو یہ پھر اپنی مختلف ویڈیوز میں کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے تو اس وقت مشرکین بھی یہی کہتے ہیں کہ انہیں نہ سننا، جو ان کو سنے گا وہ سنے گا ہی ہو جائے. مشرکین مکہ والا طریقہ ہے، اگر یہ فتویٰ لگاتے ہیں تو یہ فتویٰ تو مرزے پر بھی لگے گا. اچھا وہ کیسے؟ مرزے سے سوال کیا گیا ایک جگہ کہ گانوں، یہ جو کسی کارڈ کے اندر گانے بھر کے دینا کسی کو، اس حوالے سے. تو مرزا کہتا ہے نہیں، گانے بھر کے نہ دیا کرو، اور مولویوں کی تقریریں بھی بھر کے نہ دیا کرو، یہ لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں. اچھا یہ مرزا کیوں روک رہا ہے؟ تو پھر وہی کام تو مرزا کر رہا ہے. اگر وہی کام ہمارے علماء کرتے ہیں تو یہ تو کام غلط ہو گیا، اگر وہ مرزا کام کرے تو یہ صحیح ہو جائے گا، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے گا. مرزا نے کیوں کہا کہ مولویوں کی تقریریں بھی بھر کے نہ دیا کرو؟ خود منع کرتا ہے. اور اس نے ایک جگہ اور بھی کہا چند لوگوں کے متعلق، جن کے متعلق اس نے کہا یہ ناسبی ہیں، کہتے ہیں ان کو مسجدوں سے باہر نکال دو، یہ لوگوں کے عقیدے خراب کریں گے. او بھائی کیوں نکال رہا ہے باہر؟ لوگوں کے عقیدے خراب کریں گے. یہی بات اگر علماء کہتے ہیں تو علماء مجرم بن گئے. علماء اگر کہتے ہیں فلاں کے پاس نہ جاؤ، عقیدے خراب کرے گا، یہ تو مجرم بن گئے. مرزا اگر وہی بات کرے تو مرزا مجرم نہیں بنے گا، بڑا مجرم تو پھر یہ بنے گا. حضرت یہ جو اتنا گمراہی پھیلا رہا ہے تو آپ کا اپنا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ اس نے خود سے پڑھا ہے تو بیچارہ اس طرح ہو گیا، یہ کسی سے متاثر ہے، یا اس کی وجہ کیا؟ گفتگو سے اندازہ ہے کہ مکمل طور پر یہ رافضیت کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور رافضیت پھیلا رہا ہے، لیکن ایک طریقے سے مرحلہ وار، درجہ وار. قادیانیوں کے حوالے سے بھی یہ نرم رویہ رکھتا ہے کئی لحاظ سے. کوئی ایک آدھ مسئلہ دکھا دے گا کہ دیکھو میں بڑا سخت ہوں، لیکن باقی مسائل کے اندر بہت زیادہ نرمی کر دے گا. قادیانیوں کا ذبیحہ حلال
اور قادیانی اہل کتاب سے بھی بہتر ہیں. پوری امت میں آج تک یہ بات کسی نے نہیں کی کہ اہل کتاب سے بھی بہتر ہیں. اس نے کی ہے، اس نے کی ہے. قادیانیوں سے لین دین رکھنا یہ بالکل کوئی حرج نہیں، اس میں معاملات رکھنا، ان کی دعوت میں جانا، ان کو دعوت میں بلانا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں کی ہیں. مرزا غلام قادیانی کے بارے میں غامدی کے حوالے سے کہا کہ جی وہ اس پر سرچ کر رہے ہیں. ان کی بھی یہی تحقیق ہے. بھی کا مطلب یہ ہے کہ مرزا خود بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ تو ان کی بھی یہی تحقیق ہے کہ مرزا قادیانی سے صحیح سند سے دعوی نبوت ثابت نہیں. اب اس قسم کی باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور رافضیت کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو مرزے کا ایک یہ طریقہ واردات ہے. پہلے مسائل ایسے بیان کرے گا جو اہل سنت کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں گے، لیکن ایسا ایسا جب دیکھے گا کہ نوجوان مجھ پر اعتماد کرنے لگ گئے ہیں تو پھر یہ مسئلے کو پھیر کر رافضیت کی طرف چلا جائے گا اور ان کو رافضیت کی طرف لے جائے گا. اس پر بہت سارے نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں. مثلا پہلے اس کا موقف یہ تھا پاؤں پر مسح کرنا بالکل درست نہیں، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مسئلہ نمبر 42 ہے اس پر وضو کے مسائل. اس میں واضح طور پر اس نے یہ بات کی، دلائل دیے. اب یہ بالکل اہل سنت کا موقف ہے، لیکن ایستا جب اس نے دیکھا کہ اب نوجوان میری بات سننے لگے ہیں، اب اس نے یہ کہا کہ مسح درست ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ شیعہ کا موقف 70% درست ہے اور اہل سنت کا 30% درست ہے. یعنی ان کے موقف کو زیادہ بہتر قرار دے دیا. پھر پہلے اس کا موقف یہ تھا کہ ہاتھ باندھنا بہتر ہے، سنت یہی ہے، لیکن اگر کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے تو یہ جائز ہے. اس حد تک تھا. لیکن بعد میں اس نے موقف یہ اختیار کیا کہ ہاتھ چھوڑنا اور باندھنا دونوں سنت ہیں، بلکہ اس نے یہاں تک بھی کہا کہ ہاتھ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ چھوڑنے کا عمل کہیں بھی کسی حدیث میں بھی ثابت نہیں. پھر اس نے یہ کہا اس نے کہ بخاری مسلم میرے پلیٹ فارم کا یہ معیار ہے، میں نے اس کو معیار بنایا ہوا ہے، یہ اہل سنت کا معیار ہے. بھی بخاری مسلم میں تو ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، ہاتھ چھوڑنے کی حدیث ہے ہی نہیں. تو یہ معیار کی طرح کہاں گیا؟ یہ خالی اس کے دعوے ہیں. اصل رافضیت کی طرف نوجوانوں کو یہ لے کر جانا چاہتا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو اس کے پہلے موقف تھے، پہلے سیدنا کہتا تھا اب نہیں کہتا، پہلے اجتہادی خطا مانتا تھا اب اجتہادی خطا نہیں مانتا، اور اس قسم کی پہلے بہت ساری چیزیں یہ بیان کرتا تھا. اب یعنی اس سے بالکل برعکس رافضیت کی طرف ان کو لے کر جا رہے ہیں. اس پر اور کئی سارے نمونے میں پیش کر سکتا ہوں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسی تو اس کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں پہلے اس کا موقف اہل سنت کے موافق تھا، جمہور اہل سنت کے موافق، پھر اس کا موقف رافضیت کے مطابق ہو گیا. ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی جس میں پہلے یہ رافضیت کے مطابق موقف رکھتا ہو، پھر اس کی تحقیق بدلی ہو اور اہل سنت کے مطابق ہو گئی ہو. یعنی اس کی ہر تحقیق رافضیت کی طرف جا رہی ہے. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو درمیان میں بات ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کسی فقہ کے امام نے آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی، ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. واقعتاً ایسا نہیں ہے یا کچھ؟ اگر کوئی کتاب نہ بھی لکھی ہو تو اس کا یہ مطلب بن جائے گا کہ اس کی فضیلت بالکل نہیں ہے، اس کا احترام بالکل نہیں ہے، اس پر جھوٹے الزام لگانے شروع کر دو اس کو. یہ تو اس طرح تو پھر ہر صحابی کے بارے میں سوال ہوگا. اس طرح تو کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے گا کہ فلاں صحابی ہے، اس کے متعلق اس کی فضیلت پر چونکہ کوئی کتاب نہیں ہے اس لیے میں جو مرضی کہتا رہوں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہاں یہ ہے کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت مانتے ہیں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، جس کی ہم تعیین بھی نہیں کر سکتے. ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نہ کیا جائے، بلکہ ان پر نعوذ باللہ جھوٹے الزامات لگائے جائیں، جیسے کہ یہ بہت سارے جھوٹے الزامات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لگا چکے ہیں. حضرت ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت بیان کرتا ہے یا کوئی حدیث مبارکہ اس کا مفہوم اس کی تشریح اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. یہ تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آئی ہوگی اس نے حدیث مبارکہ بیان کی اور واقعتاً وہ ہو ہی نہیں، بالکل کسی کتاب میں موجود ہی نہ ہو، کچھ اس نے ایسا بیان؟ ایسے بھی کئی حدیثیں اس نے بیان کی ہیں جو کہیں بھی نہیں ہوتی. اچھا. نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اور صحابہ کی طرف نسبت کر کے. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے اپنی کئی ویڈیوز میں یہ بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا تھا 4 مہینے مہلت ہے، 4 مہینے میں اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ علاقہ چھوڑ جائے. ٹھیک ہے. علاقہ بھی نہیں چھوڑتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا.
اب یہ اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر رہا ہے، حدیث ہی بیان کر رہا ہے نا یہ، جبکہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان کیا ہو۔ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کی وجہ سے اس نے یہ بات کی ہے، کیونکہ یہ بات کر کے فوراً اس نے پھر یہ کہا اپنی ایک قرآن کلاس میں کہ جی جب یہ اعلان ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی یہ تاثر دیا کہ جب چونکہ یہ اعلان ہوا کہ اگر مسلمان نہیں ہوگے تو گردن کٹ جائے گی، قتل ہو جاؤ گے، اس لیے حضرت معاویہ مسلمان ہوئے، یہ تاثر دے دیا نا کہ وہ ڈر کر مسلمان ہوئے۔ یہ جھوٹ بولا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض کی وجہ سے، ایسی بات ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے، ایسی بات کہیں بھی نہیں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کا اعلان کیا ہو۔ باقی اور بھی کئی ساری حدیثیں اس طرح کی بیان کرتا رہتا ہے جن کا وجود کسی کتاب کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ اس کی کئی ساری مثالیں میں نے اپنے چینل پر اور فیس بک پیج پر دی ہوئی ہیں۔ یہ زیادہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اولیاء اللہ پر کرتے ہیں، کرامات پر کرتے ہیں، تو جو کتابوں میں کرامات اولیاء اللہ کی آئی ہیں جن پر یہ باتیں کرتے ہیں، کے بارے میں اصول یہ ہے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں ان کا درجہ تاریخی ہے، کیونکہ نہ وہ قرآن ہے نہ وہ حدیث ہے، ان کی حیثیت ہے تاریخ کی۔ تاریخ کے اندر مثال کے طور پر ایک بات آئی کہ فلاں آدمی نے یہ کہا کہ فلاں بزرگ سے یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ اب یہاں دو پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ یہ کام ممکن ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کہتے ہو نا کہ ممکن نہیں تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ قادر نہیں، یہ تو غلط ہے، یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ ممکن نہیں۔ بہت ساری ایسے واقعات جن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ممکن نہیں، حالانکہ وہ ممکن ہوتے ہیں۔ اگر ممکن نہیں یہ بات کہی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ قادر نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جب اہل سنت کے متعلق بات ہوتی ہے اس کو اصول اور ہوتا ہے، جب اس کے ابوں کی بات ہوتی ہے اصول اور ہوتا ہے۔ اس کے ابوں کا یہ عقیدہ ہے امام مہدی رضوان اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ 1200 سال سے زندہ ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، نام ان کا محمد بن حسن عسکری ہے۔ اب 1200 سال سے زندہ ہونا یہ ظاہر ہے عام عادت کے مطابق تو نہیں ہے، تو سوال تو یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ 1200 سال سے زندہ ہیں۔ یہاں دو پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ممکن ہے یا نہیں، یہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ممکن ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا ثبوت ہے یا نہیں، ہم کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ ممکن ہے کہ 1200 سال تک زندہ رہے، 2000 سال تک زندہ رہے، 5000 سال تک زندہ رہے، ممکن ہے، اللہ قادر ہے، لیکن چونکہ ثبوت نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے۔ اب مرزا یہاں بھی یہی کہتا ہے کہ جی ممکن ہے، اللہ قادر ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان جھگڑوں میں نہ پڑو، یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے۔ اور بھائی جب ہماری کتابوں میں کرامتیں آتی ہیں کیا وہ کفر اسلام کا جھگڑا ہے؟ یہاں مرزا نے کبھی نہیں کہا، اہل سنت کی کتابوں میں جو کرامات کے واقعات ہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں، اس کو چھوڑو۔ وہاں اس کو یہ بات یاد آ گئی، وہ اصول یہاں بھی تو اختیار کر سکتا تھا۔ یہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں کفر اسلام کا جھگڑا نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب اللہ قادر ہے تو اس کا مطلب ممکن ہے۔ ہاں البتہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے، ایک آدمی کو اعتماد نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، اطمینان نہیں، وہ کہے کہ میں اس کو مانتا نہیں کیونکہ مجھے اطمینان نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا، یہ ثابت نہیں مانتا ہے اس کو، وہ اس کا حق ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ ایک تاریخ کی کتاب میں ایک کرامت لکھی ہے، کوئی بھی کرامت ہے کسی بزرگ کے متعلق، اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ ممکن تو ہے لیکن مجھے اس کی صحت پر چونکہ تسلی نہیں ہے اس لیے میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کا حق ہے، کیونکہ نہ اس نے کوئی آیت کا انکار کیا نہ حدیث کا انکار کیا۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ممکن ہی نہیں ہے تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ اس کا نظریہ باطل ہے۔ اور مرزا یہی کہتا ہے کہ جی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جب 1200 سال کی بات آتی ہے تو وہاں سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ فضائل اعمال میں 12 دن کی بات آئی کہ ایک بزرگ نے 12 دن ایک وضو سے نمازیں پڑھی، یعنی 12 دن کی بات تھی۔ اس پر وہ ہوٹنگ کی، وہ مذاق اڑایا، طنز کیا، جی کوئی اتنا بڑا مریض ہوگا جس کے ساتھ یہ کیفیت ہوگی، یوں ہوگا وہ ہوگا، ساری بات اس نے کر دی۔ لیکن جب 1200 سال والی بات آئی تو وہاں اس کا انداز بدل گیا کہ جی وہ ٹھیک ہے 1200 سال کا جو مانتے ہیں امام مہدی کے بارے میں،
وہ اللہ قادر ہے، یہ اس کو کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ تو قادر ہے، ممکن تو ہے۔ اور بھئی یہی باتیں فضائل اعمال 12 دن کے متعلق نہیں ہو سکتی؟ کیا 12 دن والی جو بات ہے، کیا ہم وہ کفر اسلام کی بات ہے؟ کیا وہ کفر اسلام کا جھگڑا ہے؟ وہاں بھی تو یہ کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے فضائل اعمال میں لکھی تو ہے لیکن اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے، اللہ قادر ہے، یہ باتیں وہاں بھی تو کر سکتا تھا، وہاں نہیں کی اس نے۔ یہ منافقت کیوں کر رہا ہے؟ اپنے ابوں کے لیے اور اصول اور اہل سنت کے لیے اور اصول، روپ دھار رکھے اہل سنت کا۔ میں خود علماء دیوبند کو فالو کرتا ہوں، تو جو نوجوان پھر یہ ایک اور اعتراض کرتا ہے، جب کرامت کوئی کرامت کے اعتبار سے اس طرح کے کوئی واقعات پیش کیے جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ جی کر کے دکھاؤ، اگر یہ واقعہ سچا ہے کر کے دکھاؤ۔ یہ بات اس نے کئی جگہ کی ہے، لیکن یہ اپنی باتوں میں پھنس جاتا ہے۔ اس نے کئی اس طرح کے واقعات بیان کیے جہاں خود اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ کر کے دکھا، اگر واقعہ سچا ہے تو کر کے دکھا۔ مثلا اس نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک جہاز اوپر سے گرا، 300 کلومیٹر کی رفتار سے نیچے گرا، گرا اور جہاز مکمل طور پر بچ گیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ اس نے بیان کیا؟ جی بالکل بیان کیا، یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اب ایک واقعہ ہے نا، بالکل۔ اب یہاں بھی دو پہلو ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں ممکن ہی نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں مجھے یہ حق ہے میں کہوں اس کی صحت پر مجھے تسلی نہیں، میرے سامنے اس کا کوئی مضبوط ثبوت نہیں، میں نہیں مانتا، یہ ٹھیک ہے۔ اب مرزا اس واقعے کو تو بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہوا، تو اگر معیار یہی رکھنا ہے کہ اگر واقعہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کر کے دکھائیں تو پھر مرزا جی کر کے دکھاؤ، جہاز پر آپ بیٹھو، بلندی پر لے جاؤ اور جہاز کو پھر گراتے ہیں۔ اگر مرزا بچ گیا تو مرزا سچا ہے اس واقعہ میں، اور اگر نہ بچا تو جان چھوٹی، جیسے یہ بھی یہی کہتا ہے کہ بچ گیا تو سچے، نہ بچے تو جان چھوٹی، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ چلو اس میں تو شاید مرزا کو تکلیف ہوگی اور مشقت بھی، یہ بہت بڑی بات ہے، اس طرح کا کام کرنا، اس کے لیے وسائل بھی چاہیے۔ میں ایک ہلکی سی مثال دے دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ مرزا نے کئی جگہ اپنی ایک کرامت بیان کی ہے۔ قرآن کھولا، صفحہ وہ سامنے آیا تو مرزا نے کہا یہ میری کرامت ہے کہ جو آیت میں پڑھنا چاہتا تھا وہی صفحہ سامنے آ گیا، اور مرزا نے کہا یہ سچی کرامت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی معیار پر ہم مرزا کو پرکھ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم آیت بتائیں گے، آپ قرآن کھولنا، اگر وہی صفحہ نکلے تو آپ سچے، اگر وہ صفحہ نہ نکلا تو آپ جھوٹے، اس پر تجربہ کر لیں۔ مرزا کہے گا نہیں وہ ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تو جب اللہ چاہتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ جب ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہماری کس کتاب میں لکھے ہیں کہ اللہ کے چاہنے کے بغیر بھی یہ بزرگ جو ہے اپنی کرامات دکھا سکتے ہیں؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ جب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب اللہ چاہے گا تو ہوگا، اس صورت میں پھر یہ مطالبہ کرنا کہ کر کے دکھاؤ، یہ طریقہ مشرکین مکہ والا ہے۔ وہ بھی کہتے تھے یہ معجزہ کر کے دکھاؤ، یہ معجزہ، یہ نشانی لا کر دکھاؤ، یہ لا کر دکھاؤ۔ نبی اس وقت بھی ان کو یہی سمجھاتا تھا کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جب اللہ چاہے گا تو نشانی آ جائے گی۔ انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، جب اللہ چاہے گا نشانی آ جائے گی، جب نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گی۔ بالکل ہم یہی کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو کسی بزرگ سے کرامت ہو جائے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی۔ پھر اس قسم کے مطالبے کرنا یہ وہی مشرکین مکہ والی عادت ہے۔ حضرت ایک اس نے ہمارے بزرگوں میں سے جو ہمارے اکابرین ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پر جو اس نے کہا کہ وہ اپنے نام پر کلمہ پڑھوایا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہو، یہ ان پر بہت بڑا الزام ہے، اتنا بے شرم ہے۔ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ کسی عام مومن پر بھی جب تک مضبوط ثبوت نہ ہو الزام نہیں لگانا چاہیے۔ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ جی مخالف پر الزام تب لگانا چاہیے جب پہلے اس کی وضاحت لے لی جائے، اس کی وضاحت لینے سے پہلے اس پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھوایا بھی نہیں، اور جو خواب والا واقعہ ہے، پھر بیداری میں غیر اختیاری جو کلمہ پڑھ رہا ہے، اس پر حضرت تھانوی نے جو جواب دیا، اس جواب پر مرزا کو اعتراض تھا۔ اس پر حضرت تھانوی نے اپنی زندگی میں 2-3 مہینے کے بعد، الامداد رسالہ ہے، صفر 1336 ہجری کا، صفر کے بعد اگلا مہینہ ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، پھر جمادی الاولیٰ، پھر جمادی الاخری۔ جمادی الاخری کا جو شمارہ ہے الامداد کا، اس میں پوری تفصیل سے حضرت نے پوری وضاحت کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ میرا مقصد یہ تھا
دعوے نبوت یا وغیرہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اس کے اندر کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے جس میں کوئی دعوے نبوت ہو۔ جب ایک آدمی واضح طور پر کہہ رہا ہے، پوری وضاحت کر رہا ہے، تو پھر مرزے کا یہ کہنا اور اپنی ویب سائٹ پر یہ لکھوانا اشرف علی تھانوی دعوے نبوت، مرزے نے یہ شمارہ تو اپلوڈ کیا ہوا ہے سفر 1336 کا، لیکن 3 مہینے کے بعد جو وضاحت والا شمارہ ہے یہ مرزے کو موت آتی تھی، وہ شمارہ اپلوڈ نہیں کر سکتا تھا تاکہ وہ وضاحت بھی لوگ دیکھ لیں اور اس کو پڑھ لیں، پھر جو فیصلہ کرنا ہوگا تو کر لیں۔ وہ اس نے اپلوڈ کیوں نہیں کیا؟ پھر آپ حیران ہوں گے، جو اس نے اپلوڈ کیا ہوا ہے نا شمارہ، اس میں واقعہ جو لکھا ہوا ہے مرزے نے اس پر نشان لگائے ہوئے ہیں، جہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اس پر نشان لگایا ہوا ہے۔ جہاں جہاں لفظ لکھا ہوا ہے نا غیر اختیاری، میں بے بس تھا، میں غیر اختیار، میرے پاس اختیار نہیں تھا، اس قسم کے الفاظ جہاں لکھے ہوئے ہیں، مرزے کو چاہیے تھا وہاں بھی تو نشان لگاتا نا، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ چیز بھی واضح ہو جاتی، نمایاں ہو جاتی، ان پر نشان نہیں لگایا۔ اچھا، مرزے کا اعتراض اصل یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ غیر اختیاری اس نے کلمہ پڑھ لیا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ مرزا کہتے ہیں ہم بابی پر فتویٰ نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے، جس نے خواب دیکھا تھا، جس نے بیداری میں یہ کلمہ پڑھا تھا، ہم اس پر فتویٰ نہیں لگا رہے۔ بھی پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کہتے ہیں ہم حضرت تھانوی پر فتویٰ لگا رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو کہتے مرید کو کہ تو توبہ کر، تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا۔ اس کی عقل کا عالم دیکھیں، ادھر کہتے ہیں ہم فتویٰ نہیں لگا رہے، ادھر کہتے ہیں حضرت تھانوی کو چاہیے تھا فتویٰ لگاتے۔ یہ تو وہی بات ہوئی، کیسر راجہ صاحب سے اس نے مطالبہ کیا کہ آپ کہو کہ یہ جو چشتی رسول اللہ اشرف علیہ رسول اللہ والے واقعہ کو چھاپنے والے، دفاع کرنے والے کافر ہیں۔ انہوں نے کہا بھی تو خود فتویٰ لگا نہیں رہا، مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بابی پر، اس مرید پر فتویٰ نہیں لگا رہے، پھر حضرت تھانوی سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ اچھا، آپ مرزا کہتے ہیں کہ اس پر فتویٰ یہ لگانا چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اس پر شیطان مسلط ہو گیا۔ اس سے مرزے کا اصول سامنے آ گیا کہ غیر اختیاری طور پر کسی کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو اس کو کیا کہنا چاہیے کہ تو توبہ کر، تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا۔ یہی سوال ہم مرزے سے رکھ لیتے ہیں، اس کا جواب ہم مرزے کے گھر سے دے دیتے ہیں۔ مرزے کی زبان سے کئی دفعہ کفریہ کلمات نکل چکے ہیں۔ مثلا ایک دفعہ مرزے نے کہا یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے، اللہ کی طرف ٹینشن کی نسبت کرنا کفریہ کلمہ ہے۔ ایک دفعہ مرزے نے کہا جب کوئی میرے ہاتھ چومتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ خدا میرے بارے میں کیا سوچے گا، خدا کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ سوچتا ہے کفریہ کلمہ ہے۔ ایک جگہ مرزے نے کہا کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ رزق لیتا کہ کسی نبی کو بھیجتا، یعنی خدا بھی نعوذ باللہ رزق لیتا ہے۔ یہ تینوں باتیں کفریہ ہیں، اور اگر صحیح ہیں تو مرزا ان پر دلیل دے دے کہ خدا رزق بھی لیتا ہے، خدا سوچتا بھی ہے نعوذ باللہ، خدا کو ٹینشن بھی ہوتی ہے نعوذ باللہ۔ یہ تینوں کفریہ جملے ہیں۔ اب مرزا کے شاگرد جب ان کے سامنے بات رکھی جاتی ہے تو مرزا کے شاگرد کہتے ہیں کہ جی سلپ آف ٹنگ ہے۔ اور بھئی غیر اختیاری اور سلپ آف ٹنگ ایک ہی بات ہے نا۔ اب غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے کلمہ کفریہ نکل گیا کئی دفعہ، تو مرزے کے اصول کے مطابق مرزے کو چاہیے ویڈیو میں اعلانیہ طور پر کہے جب میں نے یہ جملے بولے تھے مجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اگر اپنے متعلق مرزا یہ نہیں کہتا تو حضرت تھانوی سے کیوں مطالبہ کر رہا ہے کہ جی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا؟ وہ کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ چلے گئے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس۔ تو زندہ ہے نا ابھی، تیرے پاس وقت بھی ہے، تیرے پاس مہلت بھی ہے، ہم پھر تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو آ جا۔ اس طرح کے اور بھی کئی سارے جملے ہیں، 3 تو بطور مثال کے میں نے پیش کی ہیں، اور بھی اس طرح کے کئی سارے اس نے کفریہ جملے بولے ہیں۔ اگر غیر اختیاری کفریہ جملہ نکلنے سے، حالانکہ یہاں غیر اختیاری والی جو تعویل ہے وہ بھی بڑی مشکل سے ہوگی، کیونکہ مرزا کہتے ہیں میں ہر ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو اچھی طرح چیک کرتا ہوں، اچھی طرح چیک کر کے پھر اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو یہاں غیر اختیاری والی تعویل بھی یہاں مشکل چلے گی، کیونکہ وہ چیک کرنے کے بعد ذمہ داری لے کر اپلوڈ کر رہا ہے نا۔ اگر وہ جملہ اس کے نزدیک غلط تھا تو اس کو کاٹ دیتا، اس جملے کو حذف کر دیتا، لیکن اس نے کاٹا بھی نہیں جملے کو،
تو اس کے باوجود ہم کہتے ہیں چلو اتنا کہہ دے ویڈیو پر آ کر کہ مجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا. اپنے متعلق اگر اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تو حضرت تھانوی سے کس منہ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے؟ اچھا حضرت، یہ مرزا کہتے ہیں عام تو کسی بندے کے سامنے کئی علماء گئے ہیں لیکن یہ کترا جاتے ہیں، تو اس کا جو دعویٰ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب آئیں یا تقی صاحب آئیں شیخ الاسلام صاحب کے بارے میں کہتے ہیں میں بیٹھوں گا، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا واقعی بیٹھے گا یا اس کو پتہ نہیں، اس کو معلوم ہے کہ انہوں نے آنا نہیں ہے؟ نہیں، علمی اعتبار سے چونکہ اتنی اوقات ہے ہی نہیں اس کی صحیح کہ وہ حضرات اس کے بارے میں یہ سوچیں اور آگے کہیں، ایسے بات کریں. صحیح یعنی یہ خود ہی اپنی طرف سے ایک قسم کی باتیں کر کے مشہور ہونے کے لیے اس قسم کے مطالبات کر رہا ہے. صحیح تو آسان حال یہ ہے کہ ہماری طرف سے اس کے کلپس پر، ویڈیوز پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان کے جوابات دے دے، صحیح. لیکن ان کے جوابات بھی یہ نہیں آپ دیتا. کا کیا خیال ہے اگر وہ حضرات کوئی ان تک پیغام پہنچائے وہ مان نہیں جائیں تو یہ بیٹھ جائیں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن امید تو بظاہر نہیں لگتی. مشکل لگتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا حضرت دیکھیں، ہر انسان ہے نا، بشر ہے، خامیاں بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں. کوئی اتنے عرصے میں آپ کو کوئی خوبی بھی اس میں نظر آئی کہ یہ اس کا کام اچھا ہے؟ دیکھیں، خوبی تو پھر یہودیوں میں بھی کوئی نہ کوئی ہوگی، عیسائیوں میں بھی کوئی نہ کوئی ہوگی. بالکل اس کی برائیاں اتنی غالب ہیں جو اس نے جھوٹ بولے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، اولیاء پر، علماء پر اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ وہ جھوٹ اس کے اتنے غالب ہیں کہ اس کی اچھائیاں جو ہیں بالکل چھپ کر رہ گئی. اب مثلا توحید کے متعلق اتنے بڑے بڑے دعوے اس نے کرنے، ان کو یہی اچھائی نظر آتی ہے. اس کے بہت سارے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں یار جتنی مرضی ہیں اس کے اندر، جتنی مرضی کمزوریاں ہیں، توحید اس کی بڑی اچھی ہے. اور جب اس نے منی گاڈ والا نظریہ دے دیا، کہاں رہ گئی اس کی توحید؟ دعوے تو یہ ہے کہ میری جیسی توحید کسی نے بیان نہیں کی، اور نظریہ دے رہا ہے منی گاڈ والا. خربوں منی گاڈ اس نے بنا دیے. اتنے منی گاڈ تو ہندوؤں نے نہیں بنائے جتنے منی گاڈ اس نے بنا دیے. پھر کہتے ہیں گاڈ کا معنی میں نے معبود نہیں لیا. اور گوگل پر جا کر دیکھ لو گاڈ کا کیا معنی ہے. جس گوگل کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ علماء سے ہمیں ترجمہ کروانے کی ضرورت نہیں، گوگل سے ہم ترجمہ کروا لیں گے. گوگل پر آپ لکھیں منی گاڈ اور اس کا ترجمہ عربی کے اندر آپ اس سے کروائیں، وہ کیا کرتا ہے؟ گاڈ کا معنی وہ الہ کر رہا ہے. تو اس نے خربوں الہ بنائے ہوئے ہیں، اور اب تک یہ اپنے اس بلنڈر پر اڑا ہوا ہے. اب اس کو ایک توہین سی محسوس ہوتی ہے اپنی کہ میں ایسے رجوع کروں. رجوع نہیں کر رہا ہے، اسے اپنی بےزتی محسوس کر رہا ہے. اس پر اڑا ہوا ہے، شرک عقیدے پر اڑا ہوا ہے، اور اتنا اڑ گیا کہ اس نے اپنے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ایسے ایسے اصول گھڑے کہ جن اصولوں کے مطابق مشرکین مکہ بھی مشرک نہیں رہتے. اس نے اپنے اس عقیدے کو بچانے کے لیے اصول گھڑا کہ دیکھو میں نے خالق اور مخلوق کا فرق کیا تھا. کہتے ہیں جب خالق مخلوق کا فرق کر دیا جائے، قدیم اور حادث کا فرق کر دیا جائے، جو مرضی کہا جائے شرک نہیں بنتا. تو یہ فرق تو مشرکین مکہ کرتے تھے، یہ خود بھی مانتا ہے، حدیث میں بھی ہے. وہ کہتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، لا شریک لک الا شریکا لک تملکہ وما ملک. اللہ کو مالک، ان کو مملوک مانتے تھے. مالک مملوک، خالق مخلوق، یہ فرق کرتے تھے وہ. یعنی اس کے پھر اصول کے مطابق مشرکین مکہ بھی مشرک نہ رہے، بجائے اس کے کہ اپنے شرک عقیدے سے توبہ کر لیتا. اس نے یہ اتنا اڑ گیا ہے شرک عقیدے پر، ایسے اسے اصول کھڑے کیے اس کے لیے جن اصولوں کی روشنی میں مشرکین مکہ بھی مشرک نہیں رہتے. حضرت یہ جو سنتے اور نوافل ہیں ان کے بارے میں جب اس نے کہا کہ ضروری نہیں ہے، تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ اس طرح اس نے کیوں کہا؟ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ بھائی یہ ایک فارمولہ ہے لوگوں کو نماز پر لگانے کے لیے، ایک مرتبہ عادی بن جائیں. ہے صحیح، سنتے پڑھنی چاہیے، لیکن لوگوں کو لگانے کے لیے. لحاظ سے بات ٹھیک ہے کہ بعض لوگ سنتوں کو اور بلکہ نفلوں کو فرض کا درجہ دیتے ہیں، وہ بات تو غلط ہے. اور کسی حکمت کے تحت ایسا کیا بھی جا سکتا ہے، کسی کو نماز پر لگانا ہو، اس کو کہا جائے کہ چلو صرف فرض پڑھ لے. جو فرض ہی نہیں پڑھ رہا سرے سے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ فرض تو کم از کم پڑھے گا نا. تو اگر کوئی اس خوف سے کہ سنتے پڑھنی پڑیں گی، نفل پڑھنے پڑیں گے، اس پر سنتوں اور نفل کا اتنا خوف سوار ہے، تو اس کو کسی حکمت کی تحت یہ بات کی جا سکتی ہے، یہ سمجھانے کا طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ان کی بالکل کوئی اہمیت نہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے. بلکہ اس نے تو میرے خیال میں فالتو تک لفظ بولا ہے. فالتو صرف مسلمانوں کی نماز کے لیے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نماز کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نماز کے لیے اس نے بولا ہے لفظ فالتو کا. یہ بالکل بے ادبی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے. اس کو چاہیے کہ اس سے توبہ کر لے. 1 منٹ سے کم گفتگو میں
6 دفعہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو فالتو کہا ہے. اس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی. اچھا پھر کہتے ہیں کہ فالتو پنجابی والا نہیں عربی والا, اور بے وقوف سے پوچھو فالتو عربی میں لفظ ہے ہی نہیں کوئی. اچھا کہتے ہیں فالتو عربی والا, جس طرح وہ کہتے ہیں ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں, تو یہ فالتو بھی اس کا عربی والا بن گیا ہے. پتہ نہیں اس کی اپنی اکیڈمی میں کوئی عربی لغت عربی لغت تیار ہو رہی ہے, وہ الگ بات ہے. بہرحال یہ فالتو کا لفظ بولنا واقعتاً بے ادبی ہے, یقیناً بے ادبی, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں آپ کسی کو یہ بات کیے بغیر کسی کے لیے آپ فالتو کا لفظ بولیں, کوئی عمر میں بڑا ہو, کوئی علم میں بڑا ہو, بھرے مجمع میں آپ اس کے لیے فالتو کا لفظ بول دیں, آپ یہاں فالتو بیٹھے ہو, وہ بھی محسوس کرے گا, مجمع بھی محسوس کرے گا کہ یار اس کے لیے اس نے اس طرح کا لفظ مناسب نہیں ہے. اور یہی لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول رہا ہے. ایک اس کا شاگرد آیا, دفاع کرنے لگ گیا اسی بات پر. میں نے بات کرتے کرتے اس کو کہا کہ آپ کے ابا جی فالتو ہیں. پوچھا, سوال کیا, بھی اس معنی میں تو پھر فالتو ہے نا, ضروری تو نہیں ہے. سارے انسان ہی ہوں یہ کوئی ضروری نہیں, اور انسان بھی ہو سکتے ہیں, یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. مرزا کہتے ہیں میں اس معنی میں لے رہا ہوں, تو پھر اس معنی میں تو یہ کہا جا سکتا ہے. خیر میں نے اسے سوالیہ انداز میں پوچھا, فوراً اس کو آگ لگ گئی, غصے ہو گیا, تمہاری یہی تربیت ہے, یہ زبان سکھائی ہے تمہارے اساتذہ نے. میں نے کہا اپنے ایمان پر غور کرو, مرزا یہی لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول رہا تھا, تو دفاع کر رہا تھا, تجھے تکلیف نہیں ہوئی. یہی لفظ میں نے تیرے ابا جی کے لیے بولا, تجھے تکلیف شروع ہو گئی. اچھا مرزے کی زبان سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ فالتو کا کیا معنی ہے. مرزا یورپ امریکہ ان ممالک کا تذکرہ کرتے ہوئے کوئی بات کر رہا ہے کہ وہ سامان اٹھا کر بعض دفعہ اپنے گھر کا سامان اٹھا کر باہر رکھ دیتے ہیں. بعض دفعہ ان کی نیت ہوتی ہے کہ اس کو ضائع کرنا ہے, تو ان سے جا کر پوچھ لیا جائے کہ یہ آپ کا سامان فالتو ہے. اگر وہ کہیں فالتو ہے تو پھر اٹھا لینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں فالتو کا کیا معنی ہوگا؟ یہاں فالتو کا معنی ہوگا ہمارے کام کا نہیں. ٹھیک ہے, اور فالتو کا معنی ہوتا بھی یہی ہے. آپ لغت اٹھا کر دیکھ لیں, نور اللغات ہے یا اردو کی کوئی مستند لغت ہے, اس میں اس کا معنی یہی لکھا ہے بیکار. جو چیز میرے کام نہیں آ رہی, میں اسے فائدہ نہیں اٹھا رہا, وہ میرے لیے فالتو ہے. اب نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فائدہ نہیں. ایک عام مومن کی سنت اور نفل نماز کو بھی فالتو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کا بھی یقیناً فائدہ ہے, اس پر اجر ہے. چہ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز کو فالتو کہا جائے. پھر اس نے جھوٹ بول دیا کہ یہ فقہا کی بنائی ہوئی اصطلاحات ہے سنت, ورنہ حدیث میں سنت کا لفظ نہیں. حالانکہ ابو داود کے اندر واضح طور پر سنت کا لفظ موجود ہے. 12 رکعتیں جو سنت ہیں ان کے لیے سنت کا لفظ حدیث میں موجود ہے. اس نے جھوٹ بول دیا, سنت کا لفظ ہے ہی نہیں. جھوٹ بھی بولا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی کی, پھر اس پر اڑ بھی کیا کہ جی فالتو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا. دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی ڈکشنری فیصلہ کرے گی کہ یہ لفظ مناسب ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں کرا لو ڈکشنری سے فیصلہ, نور اللغات اٹھا کر دیکھ لو, اس میں کیا مفہوم اس کا لکھا ہے بیکار اور اس قسم کا. اگر بالفرض یہ مان بھی لیتے کہ کوئی صحیح معنی بھی نکل سکتا ہے, تو پھر جس لفظ کا صحیح معنی بھی ہو غلط معنی بھی ہو وہ بھی نہیں بولنا چاہیے. وہ بھی خود مرزا کہہ چکے ہیں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا شائبہ بھی ہو وہاں بھی توبہ کر لینی چاہیے. تو کیا اس کو شائبہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, اس میں توبہ کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی, یہاں شائبہ بھی اس کو نظر نہیں آ رہا. ایک بھائی نے بڑی اچھی مثال دی, کوٹھا کا لفظ ہے. کوٹھا کمرے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور غلط معنوں میں بولا جاتا ہے. اب مرزے کی والدہ کے لیے کوئی یہ لفظ استعمال کرے کوٹھے والی, اور وہ کہے کہ نہیں میں نے مراد یہ معنی لیا تھا, تو کیا اس کے شاگردوں کو اور اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ لیکن اس کو کچھ شرم حیا نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال بھی کیا, اب تک اس پر اڑا ہوا ہے اور رجوع بھی نہیں کر رہا. اس کے بارے میں کوئی فتاویٰ نہیں آئے, کوئی فتویٰ بزرگوں کی طرف سے, کوئی اداروں کی طرف سے؟ دیکھیں اس پر فتویٰ لگانے کے لیے اس کی اپنی ویڈیوز کافی ہیں, اور ہم نے کئی ساری مثالیں لوگوں کے سامنے دے دی ہیں. خود یہ فتویٰ لگاتا ہے اور خود اپنے فتوے کی زد میں آتا ہے. اس لیے اگر کہیں کسی دارالفتاء سے فتویٰ نہ بھی ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی اپنی ویڈیوز ہی اس پر فتویٰ لگانے کے لیے کافی ہیں. یہ اپنے اصول کے مطابق اپنے فتووں کے مطابق یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بھی ہے اور کفر بھی کر چکا ہے, کلمات کفر بھی بول چکا ہے. اور اس کا اپنا اصول ہے, کلمات کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور بڑے فخریہ کہتے ہیں چاچی گئی, تو کلمات کفر اس نے کئی بولے ہیں,
اس کے اصول کے مطابق جہلمیوں کی چاچی گئی، اور اب چاچی جانے کے بعد پھر جو معاملات ہو رہے ہیں اب یہ خود فیصلہ کریں وہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ حضرت اکثر جو میرا تجربہ دیکھنے میں ہے، اس کے آگے بیٹھنے والے نوجوان کالج یونیورسٹی کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اس کی کیا آپ وجہ نظر آتی ہے؟ اکثر جو ہے نا ایسے بھی کچھ ہوتے ہیں جو ضدی ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا قصور نہیں ہے، وہ بیچارے سادگی کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے تصویر کے دونوں رخ دکھائے جاتے ہیں، اس کی منافقت دکھائی جاتی ہے، وہ پھر بات کو سمجھ بھی جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ایک گجرات کے ساتھی ہیں، ویسے تو بہت سارے میسج آتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا میں اس کا بڑا فین تھا، اس کو بہت سنتا تھا، آپ کے کلپ سامنے آئے، دونوں رخ جب میں نے دیکھے، اس کی منافقت دیکھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صحیح